اور اسی مبارک عشرے میں اگلی بات ہے جنگ بدر کی، اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے عظیم معرکہ جس میں اسلام کی بنیادیں پختہ ہوئی اور اسلام کو جس سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچا وہ جنگ بدر۔ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر سب سے عظیم معرکہ، سب سے پہلا معرکہ جو کہ جنگ لڑی گئی اور سب سے زیادہ فائدہ دین اسلام کو جس سے حاصل ہوا وہ بدر کی لڑائی۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو وہاں بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، عشق، محبت یہی امر کار فرما ہے، ورنہ تو کل حدیثوں میں آتا ہے اور تفسیروں میں اور تواریخ میں قرآن میں کہ بدریوں کی تھوڑی سی تعداد 313 تھے، چند گھوڑے اور چند تلواریں چند نہیں تھے، لیکن جب وہ بدر والے شمع رسالت کہ عشق کی شمع اپنے سینے میں روشن کر کے اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاص سے گلے میں پٹا پہن کر بدر کے مقام میں پہنچتے ہیں اور میدان میں اترتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں کفار کے مقابلے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے 313 غلاموں کو کہ جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ گھبرانا مت، اگر تم تعداد میں تھوڑے ہو، بے سر و سامانی کی حالت میں ہو، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ہو، بے سر و سامان ہو، چند گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہیں، چند تلواریں ہیں، تعداد بھی تھوڑی ہے، بے سر و سامانی بھی ہے، لیکن تمہارے دلوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشق کی شمع، تمہارے ایمان سرکار کی محبت اور ایمان سے محبت اور عشق سے لبریز ایمان ہے، لہذا تمہاری تعداد تھوڑی بھی ہو، تم بے سر و سامانی کی حالت میں بھی ہو، تو آج جب میدان کو سجاؤ گے تو گھبرانا مت، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ آج البتہ تحقیق خدا تعالیٰ تمہیں فرشتوں کے ذریعے نصرت عطا فرمائے گا، غلامی رسول میں تم پکے ہو، تمہاری مدد کے لیے آسمانوں سے ہم فرشتے اتاریں گے، سرکار کی غلامی کا صدقہ، سرکار کے عشق و محبت کا صدقہ، اخلاص کا صدقہ آج تم میدان سجاؤ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ۔ اللہ فرماتا ہے البتہ تحقیق تم تو اذلہ تھے، بے سر و سامان تھے، تھوڑی سی تعداد تھی، لیکن میرے محبوب کی غلامی میں سچے اور پکے تھے، اس لیے فرشتوں کی قطاریں ہم نے اتاری تمہاری مدد میں، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ۔ دیکھو 3000 فرشتے، 5000 فرشتے، اور وہ فرشتے باقاعدہ سفید لباس میں ملبوس، سفید عمامے باندھے ہوئے قطار در قطار اتر رہے ہیں، یہ تمہاری عشق رسول کی برکت غلامی کا صدقہ ہے۔ اور پھر ان 313 میں کفر کے سب سے بڑے ستون عتبہ، ولید، شیبہ جیسے سورماؤں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ جب جنگ چھڑی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ پاک، آپ کے مقدس خانوادے سے کفار نے مبارزت کی، مبارزت طلب کی اور کہنے لگے حال من مبارز کہ ہے کوئی تم میں ہمارا مقابلہ کرنے والا، اور انہوں نے بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسن جواد پاک علیہ السلام کی بات میں نے پہلے عرض کی۔ دیکھیں یہ ایسی لازوال حقیقت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک کی مسلم عظمت، یہ ایک ایسی لازوال حقیقت ہے کہ کفار بھی اس کے قائل، کفار بھی اس کے قائل ہیں، سرکار کے خاندان کی عظمتوں کے قائل کفار مکہ بھی ہیں، اگرچہ وہ بت پرست ہیں، لیکن تمام کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا یار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کو ہمارے مقابلے میں بھیجو، ان باقیوں سے ہم نہیں لڑنا چاہتے، اگر ہم سے جنگ کرنی ہے تو خاندان کے لوگوں کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا شیروں کے شیر اسد اللہ ہے و اسد رسول ہی، اللہ اور رسول کے شیر حضرت امیر حمزہ کو مقابلے، حضرت مولا کائنات علیہ السلام کو مقابلے، اور ان دونوں کی ہاشمی تلواریں جب چمکی تو دنیا نے دیکھا، تاریخ لکھتی ہے کہ بڑے سورما عتبہ، شیبہ اور ولید جیسے لوگ خون میں تڑپتے نظر،
اور یہی وہ لوگ تھے کہ جو بدر کے سب سے بڑے کافر تھے، اور انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ مقدس ہاشمی تلواروں نے ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل کی بھی بات ماننے سے لوگ فرار ہو گئے، کہنے لگے یہ ہمیں مروا دے گا، ابھی حمزہ اور مولا علی کی تلوار سے دیا کوئی بچ سکتا ہے، بھاگو، یہ پاگل ہے، یہ ہمیں مروانے یہاں لایا ہے، ہاشمیوں کی چمکتی تلواروں کے سامنے کسے تھا؟ تو بدر کا معرکہ یوں اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوا۔ اللہ جلالہ نے کام ہمیں سرکار کے خانوادہ پاک علیہ و سلم کا احترام